بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیں جی، بات یہ چل رہی تھی کہ الرہن السائل کیا ہوتا ہے۔ الرہن السائل بس سمپل سے یہ بات یاد رکھو، یہ تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ دیکھو، جب آپ کسی چیز بندے کے پاس رہن رکھواتے ہو نا چیز کو، جو رہن رکھوانے والا ہوتا ہے وہ تو راہن کہلاتا ہے، جس کے پاس رکھوایا جاتا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جو مرتہن ہوتا ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، وہ شے مرہون سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا راہن خود اپنی چیز سے نفع اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ اس کو اٹھا سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے۔ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جناب اگر کسی نے کوئی رہن رکھوائی ہے چیز، اور اگر وہ چاہتا ہے اس چیز کو واپس لینا اس سے، وہ لے سکتا ہے اس سے، وہ اس سے لے کر کیا کرے، اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، لے کر اس سے جو ہے نا دوبارہ اس کو واپس پھر جو ہے نا رکھ لیتا ہے۔ لیکن بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب راہن وہ چیز اپنے پاس لیتا ہے تو وہ چیز جو راہن نے لی ہے، اگر اتنی دیر کے اندر اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے مرتہن کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، راہن کی وہ ہوئی ہے اس میں سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کے زمان کے اندر جائے گی، وہ راہن کے اپنے زمان کے اندر وہ چیز گئی ہے، ہلاک ہوئی ہے، مرتہن کے زمان میں سے نہیں گئی ہے۔ اور اگر کیونکہ وہ مرتہن کے زمان میں سے ہوتی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کا جو ہے نا اگر وہ چیز ہلاک ہوتی تو عقل کے اندر سے کیا تھا، عقل کے اندر سے اس کی وہ چیز جو تھی وہ ہلاک ہو جانی تھی۔ اس دین اور اس کی قیمت میں سے جو تو عقل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو دیکھو ذرا، تو ان نے یہ کہا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو فلوٹنگ چارج کہتے ہیں یا سمپل مورگیج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا مثلا یرہن المدین، یہ رہن رکھواتا ہے مدین سیارتہ دائن، دائن کے پاس، ولیکن تب کا سیار تو بید المدین راہن ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے جو مدین ہے، جو مقروض ہے نا، دائن مقروض سے مقروض راہن جو ہے اس کے پاس ہی وہ رہتی ہے۔ استعمل للصالح کیف یشاء، وہ اپنی وصلیت میں جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن لا يجوز له نقل ملکیت الى شخص صالح حتى يفتقر، کہتے ہیں کہ وہ لیکن اس کو ملکیت کو منتقل نہیں کر سکتا تیسرے آدمی کی طرف، حتى يفتقر رہن السائل، اچھا یہاں تک کہ وہ سمپل مورگیج کو چھڑا دے، یعنی اس کو بتسدید دین، دین کے ادا کرنے کے ساتھ۔ ویسب للدائن المرتہن حق فی بیع اذا کسر صاحبہ، فی اداء دینہ، اور مرتہن کو حق ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے اس کو بیچ سکتا ہے۔ فإن هذا الحق يسمى ذمة السائل، هذا يشترط تصديق الدين بهذا النوع من الرهن، تو یہ تھا کہ جس میں سے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں وربما یقع الاشکال فی جواز من ناحیۃ الفقہیۃ، کہتے ہیں اس کے فقہی اعتبار سے اس پہ ایک اشکال واقع ہوتا ہے۔ لأن معظم الفقهاء قد اشترطوا قبض المرتهن لصحة حق الرهن، اس لیے کہ زیادہ تر فقہا نے کیا لگائی ہے، شرط لگائی ہے رہن کے شے مرہونہ کے قبضے کی، کہ وہ اس کے قبضے میں ہونی چاہیے، مرتہن کے قبضے میں ہونی چاہیے، اور یہاں پر اس کا قبضہ نہیں پایا جا رہا۔ اول تمام ہی اچھا لصحت حق الرہن، اول تمام علی اساس قول تعالیٰ، یا رہن کے تمام ہونے کی شرط لگائی ہے کہ رہن مکمل کب ہوتا ہے کہ جب وہ قبضہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کی آیت سے بھی یہی کچھ پتہ چلتا ہے، اللہ اساس قول تعالیٰ فرحان مقبوسہ، یعنی قبضہ شدہ جو ہے نا۔ اور پھر رہن سائل لا یقبض المرتہن، اور رہن سائل جو ہوتا ہے اس میں کیا نہیں ہوتا، اس میں لا یقبض المرتہن علی شیء المرہون، کہ وہ مرتہن جو ہوتا ہے وہ شے مرہون پہ قبضہ نہیں کرتا۔ فینبغی الا یصح ھذا الرہن، تو مناسب تو یہی تھا کہ یہ رہن کیا نہ درست نہ ہو۔ الواقع، واقعی یہ ہے کہ ان الفقہاء، کہ فقہا وَإِنِ اشْتَرَطُوا قَبْضَ الْمُرْتَهِنِ لِشَيْءِ الْمَرْهُونِ، کہ اگرچہ انہوں نے کیا لگائی ہے، شرط لگائی ہے، وَإِنِ اشْتَرَطُوا قَبْضَ الْمُرْتَهِنِ، کہ اگر انہوں نے کیا کیا ہے، شرط لگائی ہے کس چیز کی، قبض المرتہن، مرتہن کے قبضے کے لیے، شیء المرہون، شے مرہون کے لیے،
वलाकिन्नहुम फिल वक्त नफ्सी अजाज़ु बादा ज़ालिका, लेकिन उन्होंने खुद ही क्या किया है, इसकी इजाज़त भी दी है कि लिर्राहिन अन यस्तय्यिर ज़ालिका शैय्युम मिन्हु, कि वो आरियतन, ठीक है ना, आरियतन क्या कर सकता है, वो ले सकता है मुर्तहिन से, ठीक है ना, राहिन जो चीज़ वयन तफ़िउ भी लिसालिही, और अपनी मसलहत से उसको नफ़ा भी उठा सकता है। बोला यसुदु बिज़ालिक, रहन, और इससे क्या नहीं होगा, रहन क्या नहीं होगा, फासिद नहीं होगा, बल यहिक्कु लिल मुर्तहिनी, हाँ मुर्तहिन को हक होगा कि अन यस्तरुद अन यस्तर यस्तरद अन यस्तरिदहु यस्तरद यस्त, ठीक है ना, तो ये यस्तरिदहु मता शाअ, तो जब चाहेगा तो उसे कर सकता है, कि अन यस्तरिदहु मता शाअ, जब चाहेगा उसे कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना उसमें से इसको कैसे पढ़ेंगे, यस यस तखरिज, यस्तखरिजो से, यस्तरदिदो से हो जाएगा ना, यस्तर देखो, दाल कसरा माफा यस्तरिदहु, ठीक है ना, नहीं यस्तरिदहु मताशा, यस्तरद यस्तरिद इस्तिफादन फाउ मुस्तरद, ठीक है, तो ये यही यस्तरिदहु मताशा, जब चाहेगा उसको लौटा दो। वलाकिन हलाक शैउल मरहून इंद राहिन, लेकिन अगर चीज़ क्या हो जाए, हलाक हो जाए राहिन के पास, फ़इन्नमा यहलुकु अला चाहिए मिल्किही, तो वो हलाक हो गई उसकी मिल्कियत में, वो यही कुल मुर्तहिन, और मुर्तहिन को फिर भी हक हासिल होगा कि अन यबीअहु, ठीक है ना, और वही इसमें मुर्तहिन को हक होगा कि उसको बेच दे, लिस्तिफ़ाए दैनी इंदा हुलूल अजल, अजल की मुद्दत के वक्त। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी गाड़ी बैंक के पास रहन के तौर पे रखवाई हुई है, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, बस में क्या होता है, बैंक के पास मेरे कागजात पड़े होते हैं, तो बैंक क्या कर सकता है, उस गाड़ी को बेच सकता है, ठीक है ना, बैंक उसको बेच सकता है। भला यकूनु फी उसवतुन लिसाइल गुरमा, अच्छा वो क्या नहीं होगा, भला यकूनु फी उसवतुन लिसाइल गुरमा, और वो क्या नहीं होगा गुरमा के साथ ये ये जो जो मुर्तहिन होगा, ये तमाम गुरमा जो मकरूज हैं उनके साथ क्या नहीं होगा, बराबर का शरीक नहीं होगा। इंदा इफलास राहिन, अगर मुफलिस हो जाता है राहिन, और मौत या मौत के वक्त जाए, वक़्त जा फिल हिदाया लिल मरहिनानी, और हिदाया के अंदर जो है ना ये बात आती है। अच्छा ये देखो, ये जो कल हम बात कर रहे थे, मैंने वो कहा भी था, ठीक है ना, कि जनाब ये जो राहिन होता है, इसमें से क्या मसला क्या होता है, इफलास लिल गुरमा का मसला क्या है, इफलास लिल गुरमा का, अच्छा ये जो था ना अच्छा इफलास लिल गुरमा नहीं, इफलास जो है, और जो है ये गुरमा के, ठीक है, दो चीजें होती हैं देखो, एक बात याद रखो, एक होता है इफलास, होता है इसको आप बैंक अंग्रेजी में कहते हो, बैंक जो है, कि कभी कभार ना इसको बंदे को मुफल्लस करार दे दिया जाता है, मुफल्लस, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है कि जनाब उसको कि या बैंक हो गया। एक आदमी ने कर्जे लिए हुए, जाहिर बात है कर्जा उसने एक बंदे से तो नहीं लिया हुआ था, कई बंदों से कर्जे लिए हुए होते हैं। जब एक आदमी ने कर्जे लिए हुए होते हैं, तो आपको पता है कि उस बंदे को क्या करना चाहिए, वो कर्जे उसने वापस भी करने होते हैं। अगर वो कर्जे वापस नहीं करता, तो जाहिर बात है वो क्या होगा, गुनहगार होता है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी पे 100 रुपया कर्जा है, 100 रुपया कर्जा है, ठीक है ना, तो किसी, और उसने क्या देने, एक आदमी के समझो उसने देने हैं, बल्कि तीन को ऐसा करो कि, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं कि 19 और 10 और 5,
اچھا، اب اس آدمی نے سمجھو اس آدمی کے اوپر قرضہ جو ہے نا، قرضہ جو ہے وہ سمجھے ہیں کہ 60 روپے اس پہ کیا ہے، قرضہ ہے، 60 روپے قرضہ ہے، لیکن جب اس کو مفلس کرا دیا گیا، مفلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بینک کرپٹ ہو گیا، اس نے کہا کہ اب یہ کیا نہیں کر سکتا، جو ہے نا اس کے کسی لوگوں کے قرضے ادا نہیں کر سکتا، جو بھی اس کے کچھ ہے سب کچھ کیا کرو، اس کی ضبط کر لو جو اس کے پاس ہے، تاکہ ان کو بیچ کے کر دیا جائے، اس کے قرضے ادا کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اس نے قرضے کیا کیے ہیں، قرضے اس کے اوپر ہیں، تو آپ پتہ کہ فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہ اس کے قرضے اتارے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے ٹوٹل قرضہ جو تھا نا اس کے اوپر، وہ سمجھ 60 روپے اس پہ کیا تھا، قرضہ تھا، 60 روپے، اور 3 بندوں کو اس نے دینا تھا، قرضہ دینا تھا، ٹھیک ہے، 3 بندوں کا قرضہ دینا تھا۔ ایک آدمی کا جو ہے نا اس نے قرضہ دینا ہے، مثال کے طور پہ جی اب سمجھو کہ 30 روپے ہے، آدمی کا 20 روپے قرضہ دینا ہے، اور ایک آدمی کا 10 روپے قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے، 30 روپے، 20 روپے اور 10 روپے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو مال جو نکلا نا وہ نکلا ہے 45 روپے، نکلا ہے 45 روپے نکلا ہے، دینا اس نے کتنا ہے، 60 روپے ہے، نکلا کتنے اس کے پاس سے، اس کے نکلا ہے 45 روپے، ٹھیک ہو گیا، 30 ہو گیا، اور 20 اور 10 روپے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب 45 کیسے ادا کریں گے، 45 جو ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ 30 والے کو کیا کرو، 30 دے دو، تو بھائی اگر اس کو 30 دے دیں گے تو باقیوں کے درمیان میں کیا رہ جائے گا، اس کا تو پورا نفع اٹھا لیا اس نے، جو دوسرا جس نے 20 روپے دیا، جس نے 10 روپے دیا ہے، وہ تو بےچارے کیا ہو جائیں گے، ان کو نقصان ہوگا نا، 30 والے کو تو یہ نکل جائے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں چلو 20 اور 10 والے کو پورا دے دو، 20 اور 10 والے کو 30 ہو جائے گا، اور جو ہے نا اس نے چھوڑے 45 میں 15 روپے کا کرو 30 والے کو، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے جس نے یہ دیے تھے 30 روپے دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا وہ کریں گے، اس کی پرسنٹیج نکالیں گے کہ بھائی جس اعتبار سے قرضہ تھا اس قرضے کی پرسنٹیج کے اعتبار سے کیس کا کتنا وہ بنتا تھا، اسی اعتبار سے کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، 30، 20 اور کیا تھا، تو گویا ٹوٹل کیا کرو، قرضے کے 6 حصے بنا لو، 6 حصے تھے نا، ٹھیک ہے نا، 6 حصے کے ہیں، 3 حصے کس کے ہیں، جو ہیں وہ کس کے ہیں جناب، اس میں ہیں اپنا 3 حصے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اس کے آگے، پھر کتنے حصے آ گئے، پھر ایک کے 2 حصے آ گئے، اور ایک کا کیا آ جائے گا، ایک حصہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے نا یوں کرتے ہیں کہ جناب ہم اس میں سے 45 کی بجائے نا ایسا کرو کہ اس کو ہم بنا لیتے ہیں جی، اس کو 36 روپے بنا لو، یا 42 روپے بنا لو تو زیادہ بہتر ہے، 42 روپے جو ہے، تو اب ٹوٹل کیا ہے، 42 روپے ہے، تو جس کا کتنا تھا، 60 روپے جس نے کیا دیا، 30 روپے دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ٹوٹل میں سے جو تھا نا آدھا، 3/6، 3/6 اس کا حصہ تھا نا، ویری بات ہے، 3/6 ہے نا اس کا، 60 میں سے ٹوٹل جو کر رہا 3/6، اس 3/6 کو نا 36 سے ملٹیپلائی کر دو، 3/6 کو 36 سے ملٹیپلائی کر دو، تو وہ کیا کرے گا، اس کو کتنا ہو جائے گا، ٹوٹل اس کے پیسہ چھوڑے ہیں 36 روپے چھوڑے ہیں، تو 3/6 ضرب 36 کرو، تو کیا آئے گا پتہ ہے، 18 روپے بنے گا، یعنی جو اس نے قرضہ چھوڑا ہے اس کے 50% جو ہے نا کیا ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے، تو دیا اس نے کیا تھا، 30 روپے دیا ہوا تھا، لیکن اس کو ملا کتنا ہے، واپس 18 روپے ملا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جس نے 20 روپے دیا ہوا تھا اس کا کیا ہے، 2/6، 2/6 ضرب 36 آ گیا،
ٹھیک ہے، تو اس کو کیا مل جائے گا، اس نے 20 روپے دیے، اس کو 18 روپے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے یہ دیا ہوا تھا 10 روپے دیا ہوا تھا، اس کا کیا ہے، 1/6 سے 36 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کتنے ملیں گے، 6 مل جائیں گے۔ تو دیکھو، ایک کو 18 ملے، ایک کو 12 ملے، 30 اور 6 36، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کا کیا آ گیا، جتنا قرضہ دیا تھا اسی پرسنٹیج سے کیا آ گیا، واپس آ گیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان تو ہوا ہر ایک کو، لیکن نقصان سب نے برابر برابر۔ اس کو کہتے ہیں کہ جی تمام غرامہ جو ہے نا، یہ کیا ہیں، برابر کے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی آدمی کو یہ نہیں ہے کہ جناب کسی کو زیادہ حق ملا، کسی کو وہ کم ملا، حق ملا۔ وہ کہتے ہیں سارے مقروض جو تھے، جو جتنے بھی قرض خواہ تھے، ان کو اپنے اپنے حصے کے قدر جو ہے نا، وہ جو قرضہ جو ہے نا، وہ ادا کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ سارے کے سارے برابر تھے، یہ سب کے سب برابر تھے قرضہ ادا کرنے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہوتا، اگر یہ رہن سائل والا یہ ہوتا، رہن رکھوایا ہوا ہوتا، مثال کے طور پہ جناب اس نے 36 روپے چھوڑے ہوتے، 36 روپے چھوڑے ہوتے، اور اس میں سے جو 20 روپے جو آئے تھے نا اس کے ذمے، 20 روپے جو آئے تھے دین کے، وہ اصل میں یہ رہن سائل والے کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو گاڑی بکی ہے، گاڑی اس نے کیا کی ہوئی تھی، وہی رہن جو تھا، جو رہن جو تھا یہ اس گاڑی جو تھی، بینک سے میں نے گاڑی، کسی نے بینک سے گاڑی لی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا اس کے پاس تھی۔ اب سمجھو کہ وہ بندہ مفلس ہو جاتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو دیکھا تو یہ گاڑی کتنے کی بکتی ہے، 36 روپے کی بکتی ہے، ٹوٹل 36 روپے کی بکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے کیا کرنا تھا، اس جو بینک کا جو تھا نا، 36 روپے کی گاڑی بکتی ہے، اور جو تھا اس نے 20 روپے بینک کے دینے تھے، 20 روپے بینک کے دینے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے، کیا اس کو 12 روپے دیں گے، بینک کو، بینک کو کیا 12 روپے دیں گے کہ جناب اس نے جو 20 روپے بینک کے دینے تھے، تو اس کو ہم کہیں گے چلو جی سب کے ساتھ برابر رگڑا لگاؤ، اس کو بھی گاڑی پڑی ہوئی ہے جو فلوٹنگ چارج کے طور پہ ہے، فلوٹنگ چارج کے طور پہ تھی، تو اس کو بیچ کر کیا اس کو 12 روپے دے دیے جائیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ برابر نہیں ہوگا، کیا کریں گے، گاڑی بکے گی، گاڑی بکے گی، اور گاڑی بکی ہے جناب علی 36 روپے کی، ٹھیک ہے نا، 60 روپے کا مقروض تھا، تو 36 میں سے 20 روپیہ تو کیا لے جائے گا اٹھا کے، جو سمپل مورگیج والا ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اب 16 روپے جو باقی بچے ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ 30 روپے والے، اور اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو دیں گے، اس کو 12 روپے نہیں، اس کو تو 20 روپے اس نے قرضہ دیا ہوا تھا نا، 20 روپے قرضہ دیا ہوا تھا، تو اگر 36 میں سے حساب لگایا جاتا 20 والے کا، تو ہم نے کتنے بنائے تھے، 30 والے کو ہم نے کتنے دیے تھے، 18 دیے تھے پہلی صورت میں، 18 دیے تھے، 20 والے کو ہم نے 12 دیے تھے، اور 10 والے کو ہم نے 6 روپیہ دیا تھا۔ لیکن یہ جو 20 جو والا جو ہے، جس کے ہمیں 20 دینے ہیں، وہ اس کے پاس 36 روپے کی گاڑی جو تھی نا، وہ کیا رکھوائی ہوئی تھی، اور کچھ نہیں تھا اس بندے کے پاس، سمپل مورگیج کے طور پہ تھا۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، کس کے قرضہ ادا کیا جائے گا، جو ہے وہ سمپل مورگیج والے کا ادا کیا جائے گا، وہ تو 20 روپے تھے، تو 36 میں سے 20 روپے تو ڈائریکٹ وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ اب باقی کتنے رہ گئے، 16 روپے رہ گئے۔ اب اس 16 کے حساب سے کیا کریں گے، وہ 3/6، اس کا 3 حصہ تھا، تو اس میں سے وہ اتنا اس کو جانا ہے، اور باقی کا کیا تھا، اس کا دوسرے کا جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا یہ آ جائے گا 10 والے، 30 والے کو اس میں 16 میں سے 3 گنا مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، 3 اس میں سے جو ہے نا اس کے مقابلے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نا اس میں سے، لیکن ابھی آپ کو بات آ رہی ہے آگے، یہی بات ابھی کریں گے ذرا۔
کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا رہن کے اندر کیا ہوتا، کیا ہے رہن کا فائدہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، رہن جو آپ رکھواتے ہو، لوگ کیوں رہن رکھنا پسند کرتے ہیں؟ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ جناب اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو چلو جی دیکھو جی، تو کہتے ہیں کہ جناب ولا یکون فیہ ولا یکون فیہ اسوۃ ولا یکون فیہ اسوۃ، نہیں ہوگا وہ اس وطن لسائر القرآن، تمام علماء کے لیے برابر نہیں ہوگا، ان دا افلاس راہن او موت ہی، راہن کی افلاس کے وقت یا اس کی موت کے وقت، وقت جا فی الہدایہ للمرگنانی، اگر دیکھو اذا اعار المرتہن الرہن للراہن، اچھا جی اگر کیا کیا دیکھو، اذا اگر عاریت رکھوائی، ٹھیک ہے نا، اب دیکھو اذا اعار المرتہن، اب آ گیا جی مرتہن نے کیا کیا، عاریت کے طور پہ رکھوائی چیز مرتہن نے، رہن للراہن، ٹھیک ہے نا، راہن کو دی ہے، لیختمہ تاکہ وہ اس کی خدمت کرے، او لیعمل لہ عمل، تاکہ عمل کر لے، مثال کے طور پہ غلام تھا اس کو دے دیا واپس، رہن والا جو غلام تھا اس میں سے، فقبضہ، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب کیا ہو جائے گا، فقبضہ، اس نے قبضہ کر لیا، راہن نے خود اس چیز پہ کیا کر لیا، قبضہ کر دیا، خراج عن زمان من زمان المرتہن، تو یہ مرتہن کے زمان سے چیز نکل جاتی ہے، مرتہن کے زمان سے تو نکلتی ہے، ظاہری بات ہے، مرتہن نے خود کیا کیا، راہن کو وہ چیز ابھی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، وہی جو رہن والی چیز تھی، کیوں، لمنافات بین ید العاریت و ید الرہن، اس لیے کہ دونوں میں کیا ہے، ضد ہے آپس میں، کس کی، عاریت کے اندر جو چیز ہوتی ہے عاریت کے قبضے میں، اور ید الرہن، اور رہن کے اس میں سے، دیکھو جو چیز عاریت کے طور پہ دی جاتی ہے اس میں جو سامان ہوتا ہے نا، یعنی وہ امانت ہوتی ہے چیز، امانت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ذرا، امانت کا مسئلہ ہوتا کیا ہے، آپ کو کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پہ دی ہے، اگر وہ آپ کی تعدی کے بغیر، تعدی کا مطلب کیا ہے، ظلم زیادتی کے بغیر آپ کے پاس کوئی چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو آپ کیا نہیں بنتے، یاد رکھو ضامن نہیں بنتے ہو، آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائی ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ نے کسی کوئی چیز عاریت کے طور پہ لی ہے، عاریت کے طور پہ جو چیز لی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا یار یہ چیز مجھے استعمال کرنے کے لیے دے دو، آپ وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، خود بخود ہی وہ چیز کیا ہوگی، ہلاک ہو گئی، تو کیا آپ پہ سامان آتا نہیں، آپ پہ سامان نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، امانت کے اندر، لیکن رہن میں تو ہوتا ہے نا، اگرچہ آپ نے زیادتی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا 60 روپے، اور اس نے آپ کے پاس کیا رکھوائی ہے، چیز رکھوائی تھی، مثال کے طور پہ جو ہے نا 40 روپے کی چیز آپ کا رہن کے طور پہ رکھوائی ہوئی تھی، اور آپ نے تعدی نہیں کی ہے، اور آپ کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے جو آپ نے جو قرضہ دیا ہوا ہے نا، اس میں سے کیا ہوئے، 40 روپے کیا ہو گئے، اڑ گئے، اب وہ 20 روپے کا کیا ہوگا، آپ کو اور دے گا، 20 روپے اور دے گا، کیوں، کیونکہ رہن کے اندر جو ہوتا ہے نا، ابا استاد جی یہ بھی تو امانت کے طور پہ تھا، نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بالعقل من قیمتی و من الدین، کل پڑھ رہے تھے نا ہم، عند الحنفیہ، جو ضامن کتنے کا بنتا ہے، عقل من قیمت الدین و من الرہن، تو وہ بنے گا، ضامن بنے گا عقل کا، دین میں سے، اور جو اس میں سے قیمت میں سے، تو اس لیے امانت اور چیز ہے، اور رہن کیا، قبضہ کیا ہوتا ہے، جو زمان ہوتا ہے، ان دونوں کے زمان میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا وہاں پہ اس میں اپنے پاس لکھ لو، بے شک یوں لکھ لو، لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ يُوجِبُ الزَّمَانَ، لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ
यूजिबु ज़माना व कब्ज़ल आरियते ला यूजिबुहु लिअन्न कब्ज़ रहने लिअन्न कब्ज़ रहन, इसलिए कि रहन का जो कब्जा होता है वो ज़मान को वाजिब करता है, यूजिबु ज़माना व कब्ज़ल आरियते ला यूजिबुहु, और आरियत का जो कब्जा होता है ज़ाहिर बात है अमानत वो होता है, तो इसलिए ला यूजिबुहु ज़मान को वाजिब नहीं करता। ये बात समझ रहे हो ना? देखो ना फुकहा की नजरें देखो जरा, क्या सोचते हैं, क्या कुछ किस जगह के ऊपर जाके वो क्या कर रहे होते हैं। तो तो कहते हैं कि जी, तो बात समझ में आई है। तो कहते हैं कि मुनाफात बैन यदिल आरियत वजह, इसलिए कि आरियत के कब्जे में और रहन के कब्जे में क्या होता है, मुनाफात पाई जाती है, उसे क्यों है। इन हलाका फी यदि राहिन, अगर वो हलाक होती है, आज ही लेंगे जितने की वो बिक सकती है, जितने की वो मार्केट में बिक सकती थी चीज। पहले की तो नहीं हो सकती ना, उसका कोई फायदा कोई नहीं है ना। जितने की थी उतने की तो नहीं हो सकती ना, वो तो जितने की बिक सकती थी अभी, जितने की बिक सकती थी। ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं कि जनाब फ़इन हलाका फी यदि राहिन, अगर वो चीज हलाक होती है राहिन के पास, हलाका बिगैर शैइन, तो हलाक होगी किसके साथ, बिगैर शै के साथ, लिफवातिल कब्ज़िल मज़मून, इसलिए कि क्या हो जाएगा, अच्छा जी, लिफवातिल कब्ज़िल मज़मून, इसलिए कि उसके पास क्या हो गया उसमें से, वो चीज़ क्या हो जाती है, ठीक है ना, कि वो कब्ज़े मज़मून के जो है ना, जो जो मज़मून शय थी उसके कब्ज़े के फौत होने के साथ, वलील मुर्ताइन, और मुर्ताइन के लिए क्या होगा, अन यस्तरजिअहु इला यदिही, और मुर्ताइन क्या कर सकता है कि वो कह सकता है कि जनाब अली तू क्या करते है, यस्तरजिअ इला यदिही, ठीक है ना, कि भाई जो बाकी जो चीज़ है ना मुझे क्या कर, ये चीज़ हलाक हुई है, ठीक है ना, और बाकी भी जो कर्जा है ना, ठीक है ना, 40 रुपए की चीज़ हलाक हुई है, 60 रुपए कर्जा था, तो मुझे फिर क्या कर, तो मुझे क्या कर, कोई ना कोई चीज़ ये सच इलाज थी लिअन अख्तर राह ने बाकी, अख्तर राहन फिर भी तो बाकी तो रहता है ना, चीज़ हलाक तो हो गई है, लेकिन वो कहता है कि जनाब मुझे कोई चीज़ और रहन रखवाओ इसके बदले में, इल्ला फी हुक्म ज़माने फिलहाल, हाँ जमान के अंदर जो है ना मसला और आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ रहा है फाइन हलाका, तो कहते हैं कि अगर वो चीज़ क्या हुई, राहिन ने क्या की थी, कहते हैं वइज़ा आर अल मुर्तहिन, यहाँ से दोबारा देखो, वइज़ा आर मुर्तहिन राहन लिर्राहिन लियख्तिमहु और लियामल अमलन फयक वसो खरज मिन ज़मान मुर्तहिन, तो मुर्तहिन के ज़मान से निकल जाएगी लि मुनाफ़ात बैन यदिल आरियत व यदिर राहन, ठीक है ना। फाइन हलाका फी यदि राहिन हलाका बिगैर शैइन। अच्छा, और ये याद रखो, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, जब मैं बैंक ने आपको क्या करवाई थी, वो गाड़ी आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है, वैसे ही, ठीक है ना, फ्लोटिंग चार्ज ना भी समझो इसको, वैसे उसने आप गया बैंक को कहा कि जनाब वो जी मैंने फलां जगह जाना है, तो मुझे गाड़ी क्या कर दीजिए आप, जरा दे दीजिए, आपके वैसे ही शोरूम में खड़ी है रहन के तौर पे, तो मुझे दे दीजिए, और मैंने जो है ना शादी पे जाना है किसी जगह पे। अगर वो खुदा न खास्ता वो गाड़ी हलाक हो जाती है, तो क्या बैंक का कोई नुकसान होगा उसमें, तो बैंक के कब्जे में नहीं थी वो इस वक्त, बैंक ने आपको क्या दी है, बैंक ने आपको वो इस्तेमाल के लिए अभी दी है, तो क्या होगा, बैंक का जरा भी नुकसान नहीं होगा उसमें से, समझ आइए, बैंक का नुकसान नहीं हुआ उसके अंदर से, क्यों,
اگر تو بینک کے قبضے میں ہوتی پھر مسئلہ اور تھا، ابھی بینک کے قبضے میں نہیں تھی، بینک نے آپ کو خود پکڑائی ہوئی تھی وہ چیز، تو کہتے ہیں فَإِنْ ہلاکا، اگر وہ ہلاک ہوگی فی ید راہن، راہن کے ہاتھ میں، راہن کے قبضے میں، ہلاکا بغیر شیء، تو کیا ہوگا؟ بغیر کسی چیز کے کیا ہوگی؟ وہ ہلاک ہوگی۔ کیوں؟ لفوات القبض المضمون، جو قبض مضمون جو تھا نا، جو بتایا تھا، جو ہے نا یہ وہ نہیں تھا، حاصل نہیں تھا، اس کو قبضہ ہی حاصل نہیں تھا۔ ولیل مرتعین، مرتعین کیا کر سکتا ہے؟ بینک آپ کو کہہ سکتا ہے یسترجع الی یدی، کہ جناب علی گاڑی تو آپ نے کیا کر دی، اڑا دی ہے، اب کوئی اور چیز مجھے رہن کے طور پہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ لأن عقد رہن باقٍ، عقد رہن پھر بھی کیا ہے؟ باقی تو ہے نا، اس نے اس لیے تو قرضہ دیا تھا کہ جناب آپ کیا چیز رکھو گے، اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ گے، تو گاڑی تو آپ نے کیا کر دیا، خود ہی اڑا دی ہے۔ الا فی حکم زمانے فی الحال، ہاں، الا فی حکم زمانے فی الحال، ابھی جو ہے نا زمان کے حکم جو ہے نا وہ نہیں اس میں سے ہوگا، وہ باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ زمان تو نکل گئی تھی نا، اس کے زمان سے نکل گئی تھی، بینک کے زمان سے نکل کے وہ راہین کے اپنے زمان میں چلی گئی تھی۔ الا فی حکم زمانے فی الحال، الا ترى، یا نہیں دیکھتے کہ انه لو ہلاک راہن قبل یذل المرتہن، کہ اگر کیا ہو جاتا، راہن ہلاک ہو جاتا خود، قبل ان یردہ علی المرتہن، مرتہن کو دینے سے پہلے پہلے، کان المرتہن، کان المرتہن احق به من سائر الغرماء، تو مرتہن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مرتہن وہ کیا ہوگا؟ وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے بھی من سائر غرماء، تمام غرماء کے مقابلے میں، یہ آگے نا وہ برابر نہیں ہوتا مرتہن جو ہوتا ہے، کان المرتہن احق به من سائر غرماء، وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة، اس کی وجہ یہ کہ عاریت کی جو قبضہ ہوتا ہے وہ کیا نہیں ہوتا؟ وہ لازم نہیں ہوتا۔ والزمان ليس من لوازم على كل حال، لأن يد العارية ليست بلازمة، والزمان ليس من لوازم الرهن، اور زمان جو ہوتا ہے وہ رہن کے لوازم میں سے نہیں، اللہ کل حال، ہر ایک حال کے اندر جو ہے وہ زمان اس کے نشے، رہن کے نشے لازم نہیں ہے کہ زمان اس میں آئے ہی آئے، بس زمان لیس من لوازم رہن اللہ کل حال، کہتے ہیں کہ قبضہ جو ہوتا ہے یہ کیا نہیں ہوتی، ان ید العارف لیست بلازمت، کہ قبضہ جو عاریت کا جو قبضہ ہے وہ لازم نہیں ہے، والزمان، والزمان لأن الزمان لیس من لوازم الرہن، اور رہن کے لوازمات میں سے نہیں ہے زمان جو ہے، اللہ کل حال، کے ہر حال میں اس کے اوپر کیا لگایا جائے؟ زمان آئے ہی آئے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس لیے آ گیا کہ جناب جو رہن کی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس میں اس کا مطلب ہے کہ تمام رہن جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یہ برابر نہیں ہوگا۔ مرتہن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرتہن زیادہ حقدار ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اندر، ٹھیک ہے نا، باقی کس کے مقابلے میں؟ باقی قرض خواہوں کے مقابلے میں، باقی قرض خواہوں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا نہیں بنے گا، وہ برابر برابر کا شریک نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کا سوال کے جواب آ گیا نا، کہ کیا وہ تمام کے ساتھ برابر ہوگا؟ تو وہ تمام کے ساتھ کیا نہیں ہوتا؟ برابر نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے اس میں سے اس کو زیادہ حق ہے اس کے مقابلے میں، باقیوں کے مقابلے میں، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ رہن کے نشتے کا تھا، کتاب الرہن دیکھنی بھی ہے کتاب الرہن کے اندر، کہ اس کا وہ پہلے کیا کرتے ہیں، اس کا جو ہے نا، جو اس کا رہن کے طور پر چیز رکھوائی ہوئی تھی، اور وہ چیز اگر اس کے قبضے میں بھی ہے، فلوٹنگ چارج کے طور پہ نہ بھی ہو، تو وہ کرے گا اس چیز کو بیچ کے اپنا پہلے قرضہ پورا کر لے گا، اور جو باقی بچے گا وہ کیا کر لے گا، باقی قرض خواہوں کے لیے ادا کر دے گا، ہے نا۔ تو وہ تمام اس میں سے زیادہ حقدار ہوتا ہے اس میں سے۔ اچھا جی، اچھا جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اچھا جی، لیکن یاد رکھو، ولیکن حاضہ، کہتے ہیں فلوٹنگ چارج کب ہو سکتا ہے؟ فلوٹنگ چارج اس وقت ہو سکتا ہے اذا تم عقد الرہن، وہ کہ اگر رہن کا عقد تمام ہو جائے، لیکن وہ کیسے ہوگا؟
बिकब्ज़ मुर्तहिन मर्रतन, कि मुर्तहिन एक दफ़ा उस चीज़ पे कब्ज़ा ज़रूर कर ले। सुम्मा आरहुल मुर्तहिनु लिर्राहिन, फिर उसके बाद आरियत के तौर पे क्या करे, आरियत मोट सिंपल मॉर्गेज जो है वो कब होता है कि जब मुर्तहिन ने एक दफ़ा कब्ज़ा कर लिया हो, फिर वो आरियत के तौर पे चीज़ दे दे राहिन को। अम्मा इज़ा लम यक़बिल मुर्तहिनु अस्लन रहन असलन, अगर मुर्तहिन ने रहन को कब्ज़ा ही ना किया हो, फहल यसबुतु हुक्मुल इआरत फी तिल्का सूरत अयज़न, तो क्या आरियत का हुक्म साबित होगा उस सूरत में या नहीं होगा? अज़्ज़ाहिरु मिन इबारातिल फुक़हा, इबारात फुक़हा से ये बात ज़ाहिर होती है कि अन्नहु ला यसबुतु ज़ालिका फी तिल्का सूरत, कहते हैं कि ये साबित नहीं होगा बिनाअन अला इश्तरातिल कब्ज़, इसलिए कि कब्ज़ा शर्त है निश्चयत रहने, रेहान मकबूज़ा है ना, तो एक मर्तबा तो कब्ज़ा कम से कम आना चाहिए था। रेहान मकबूज़ा के तहत जो है उसका तकाज़ा ये है कि कम से कम एक मर्तबा तो क्या आना चाहिए था, कब्ज़ा तो आना चाहिए था, तो ये तो 1-2 मर्तबा भी कब्ज़ा नहीं आया। ठीक है ना? वलाकिन हाहुना मलाहिज़ु, अब हज़रत जो है ना इसके ऊपर कुछ वो ज़िक्र करेंगे। कहते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना चीज़ों का वो करना चाहिए कि जो है अज़्कुरुहा लितअम्मुल फ़ुक़हाए मुआसिरीन वहिया, हज़रत बड़ी कमाल की जो है ना, अब ये देखना ज़रा क्या जो है ना फ़क़ाहत हज़रत की जो है। अब देखो नंबर 1, इन्नल मुर्तहिन फ़ी रहन साइल, कहते हैं देखो मुर्तहिन रहने साइल में इन काना ला यक़बिज़ु शैअल मरहूना, अगरचे वो शय मरहून पे काबिज़ कब्ज़ा नहीं करता, वलाकिन्हु फ़ी उमूमिल अहवाल, लेकिन आम तौर पे अहवाल के अंदर क्या होता है, अला मुस्तनदात मिल्कियतिही, मुस्तनदात मिल्कियतिही यानी कागज़ात के ऊपर रजिस्ट्रेशन बुक्स वगैरह जो होती हैं, गाड़ी के कागज़ात, वो उसके पास क्या होते हैं, या घर के कागज़ात वो क्या होते हैं उसके पास, वो कब्ज़ा होते हैं उसके पास। वयहतमिलु अन युक़ाल, ठीक है ना? तो यूँ कहा जा सकता है कि इन रहना का तम बिकब्ज़िल मुस्तनदात, है कि अगर आप पेपर्स के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हो, तो आपका कब्ज़ा आ गया। सुम्मा सारा शै मरहून कल आरियत की ज़राइन, और वो चीज़ मरहून शै जो होती है वो आरियत के तौर पे रहन कहते हैं। देखो ना पेपर्स अगर होंगे तो वो बेच सकता है ना, इसके पास क्या होते हैं पेपर्स पड़े हुए हैं, तो गाड़ी क्या कर सकता है, बैंक आजकल भी क्या करते हैं, बैंक जब आपको देते हैं तो आपका वो दिया, कहते हैं जनाब ये गाड़ी आपको दे रहे हैं लेकिन इसके पेपर्स क्या रहेंगे, हमारे पास क्या रहेंगे, रहन के तौर पर रहेंगे। अगर आपने क्या किया, किस्तें अदा करने में कोई वो किया, तो हम क्या करेंगे, आपकी गाड़ी को बेच देंगे। ठीक है ना? गाड़ी इस्तेमाल करता रहता है बंदा, और वो बेच देते हैं फिर पकड़ के, गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी पे कब्जा कर लेते हैं फिर। समझा नहीं है ना? तो इस तरह होता है। अच्छा जी, तो एक वो आ गया। अच्छा दूसरा, इन इल्ला इश्तरात कब्ज़ फिर रहने कमा सकर फ़ुक़हा व हुवा तमक्कुन मुतअल्लिम मिन इस्तीफ़ाए देनी। ये देखो इल्लत क्या थी, कब्ज़े की इल्लत क्या थी, वो इस वजह से थी ताकि क्या हो, मुर्तहिन के जब चाहे उसको बेच दे ना, कब्ज़ा इसलिए तो करना पड़ता है ना चीज़ के ऊपर। इन इल्लत इश्तरात कब्ज़ फिर रहने कमा सकर फ़ुक़हा हुवा तमक्कुनुल मुर्तहिन, के वो मुर्तहिन को क्या देना है, इख्तियार देना है, मुर्तहिन का इख्तियार होना है, बिन इस्तीफ़ाए देनी, अपने देन को वसूल करने में, बिबे ज़ालिक शैय, कि उस चीज़ को बेच दे इंदल हाजत, हाजत के वक़्त। व इन हाज़िल मक़सूदा हासिल फ़िरहान साइल, और वो रहने साइल में हासिल है कैसे? अला असास शुरूतिल इत्तिफ़ाक़िय्यतिल मुअतरफ़ बिहा क़ानूनन, कि शुरूतिल इत्तिफ़ाक़िय्यत अल मुअतरफ़ बिहा, यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत, है ना? म्यूचुअल इन अला असास शुरूतिल इत्तिफ़ाक़िय्या, शुरूत इत्तिफ़ाक़िय्या का मतलब क्या है? वो जो शराइत लगाई गई थी अल मुअतरफ़ बिहा क़ानूनन, जिनका क्या किया गया था, ठीक है ना? उसमें से जो एग्रीमेंट से जिनका इतराफ़ किया गया था कानूनी तौर पे जो है। फयहतमिल अन यकून अल-क़ब्ज़ अल-हिस्सी गैर लाज़िम फ़ी सूरत अल-मज़कूरा, तो इसका मतलब है कब्ज़ा हिस्सी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके क्या हो, आपका कब्ज़ा हिस्सी में है। अगर आपके पास क्या है, लियुसूल मक़सूद बिहाज़िही शुरूत मुक़र्ररा, कब्ज़ा अगर कागज़ात के ज़रिए से भी आपको हासिल है तो बस ठीक है, हासिल है, तो हिस्सी कब्ज़े की ज़रूरत नहीं है। उसमें लिखा हुआ होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने क्या की किस्तें अदा ना की या कुछ ऐसा वो किया, तो बैंक क्या कर सकता है, उस चीज़ को बेच सकता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत जो है, उसको किया जा सकता है। अल मकसूद मिन रहन है, रहन का मकसद क्या होता है?
ہوا توثیق الدین. وہ دین کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پختہ کرنا ہوتا ہے نا، کہ دین کے توثیق اس میں سے. تو وقت اجازت شریعت الاصول حاصل مقصود ایاب ستائن ملک المدیون و یمنع. اور اجازت شریعت نے اجازت دی ہے اس مقصود کے حصول کے لیے کہ ایاب صدائن، کہ جو قرض خواہ ہے نا، جس نے قرضہ دیا ہوا ہے، وہ قبض کیا کر لے، ایاب صدائن ملک المدیون، مدیون کی ملکیت پہ قبضہ کر لے، وہ یمنع ان تصرف فیہ، اور اس کو تصرف سے روک دے. کب تک؟ الی ان یتم تسدید الدین، جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، الا ان یتم تسدید الدین، کہ جب تک دین کی پورا ادا نہ ہو جائے اس وقت. ان رضی الدائن، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر دائن خود راضی ہے بحصول مقصود ہی، اپنے مقصود کے حصول کے ساتھ، باقل من ذالک، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، میں قبضہ کر کے کیا کروں گا، میں نے بس اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے ہیں، تو یہ گاڑی کو استعمال کرتا رہے، تو وہ خود راضی ہے. جب کون؟ مرتہن. تو اب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہوا ان تبقى العین المرہونہ تو بید الرہن. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ عین جو ہوتی ہے وہ مرہونہ ہی ہوتی ہے، یعنی وہ رہن ہی ہوتی ہے، بید الرہن، رہن کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا، واپس آ جاتی ہے. وہ تبقى العین المرہونہ تو بید الرہن. ویبقى للمرتہن، اور مرتہن کو کیا ہوتا ہے؟ حق حاصل ہوتا ہے، حق الاستفاء فقط. فلا یرا فی ذلک ای محظور شرعی. تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یعنی اگر فلوٹنگ چارج کے اندر کیا حرج کی بات ہے؟ دائن خود کیا ہے؟ راضی ہے اس بات کے اوپر کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہو، آپ خود استعمال کرتے رہو. ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ استاد جی پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہم کل اس دن بات کر سے اس کے اندر جو یہ جو وہ ہوتا ہے گروی جو ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ مدیون خود راضی ہوتا ہے، کہتا ہے یار ٹھیک ہے میرا گھر تو استعمال کرتا رہے. تو پھر وہاں پہ بھی تو رضامندی مدیون کی طرف سے ہوتی ہے. بھائی وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ دائن نے قرضہ دیا ہوا تھا، تو اس قرضے کی بدولت وہ خود نفع نہیں اٹھا سکتا اس شے مرہونہ سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وہ تو حدیث کے اندر آ گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، ٹھیک ہے نا، وہ تو حدیث کی وجہ سے کیا آ گیا، دین کے اوپر نفع اٹھانا، ٹھیک ہے نا، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو کیا تھا؟ حدیث کی وجہ سے کل قرض جرا منفاتن فہو ربا، ہر وہ قرضہ نفع کو. یہاں پہ کیا نہیں کر رہا، یہاں پہ مرتہن تو نفع نہیں اٹھا رہا چیز سے، راہن خود اپنی چیز سے کیا کر رہا ہے؟ نفع اٹھا رہا ہے. تو یہاں پہ وہ حدیث کا معاملہ نہیں آتا. اس نے صرف کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو بیچ دوں گا جب بھی چاہوں گا. مرتہن کو صرف ایک وہ چیز ملتی ہے. نمبر 4، ان رہن سائلہ یہ فی ہے مصلحت للجانبین. اس میں کیا ہے؟ دونوں کی مصلحت ہے. کیوں؟ اما مسئلہ تو راہن کی مصلحت کیا ہے؟ بظاہرہ وہ تو ظاہر بات اپنی چیز استعمال کر اپنی گاڑی. من حیث انہ لا یحرم من الانتفاع بملکی، وہ کیا نہیں ہوتا؟ اپنی ملکیت سے نفع اٹھانے میں محروم نہیں ہوتا. اچھا مرتہن کی کیا مصلحت ہوتی ہے؟ دیکھو، فمن حیث انہ یحتفظ بحق تسدید دون ان یضمن الشیء المرہون عند الہلاک. تو دیکھو انہ یحتفظ، کہ وہ محفوظ ہو گیا کس کا؟ بحق کی تصدیق ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اس کا تو اس کو ایک حق حاصل ہو چکا ہے کہ اگر یہ پیسے واپس نہیں کرے گا تو اس کو چیز کو بیچ سکتا ہے. اور مزے کی بات کیا ہے؟ دون یس من شیء المرہون عند الہلاک، اور وہ کسی بھی شے کا ضامن نہیں بن رہا ہلاک ہونے میں. اگر اس کے پاس وہ گاڑی ہوتی اور ہلاک ہو جاتی تو عقل من قیمتی و من الدین، اس میں سے ضامن ہوتا. اور اس صورت میں رہنے سائل میں کیا نہیں ہو رہا؟ وہ کسی چیز کا ضامن نہیں بن رہا. اس کا تو مزے ہو گئے. وہ کہتا ہے یار مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. خایت الامر ان ربما یتضرر فی الغرماء والآخرون. ہاں زیادہ مسئلہ کیا ہوگا کہ جو ہے نا ان ربما یتضرر به الغرماء والآخرون عند افلاس الرہن. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ وہ افلاس کے وقت کیا ہوں گے اس میں سے، وہ یہ اس کو زیادہ حق ہوگا. فإن المرتہن، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ جو مرتہن ہوتا ہے یکون حق کا بذالک شیء ممن سوا من الغرماء، تو باقی غرماء کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگا. ولکنہ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی لیکن اب یہ آپ کا سوال کا جواب بھی آ گیا. ولیکن ضررہم ھذا لم یعتبر شرعا، لیکن یہ ضرر کیا نہیں ہوگا؟ شرعی طور پر معتبر نہیں ہے. کیوں؟ فیما اذا کان رہن مقبوضا للمرتہن، وہ تو عام رہن کی صورت میں بھی کیا تھا؟ یہ اسوۃ للغرماء میں نہیں تھا. سمجھ آئیے یہ بات کی کہ عام رہن کے اندر بھی تو وہ تمام کیا نہیں ہوتے؟ تمام غرماء کے ساتھ برابر کا شریک نہیں ہوتا. عام رہن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا حق پہلے ہوتا ہے. جو چیز اگر اس کے پاس اپنے قبضے میں بھی رکھتا تو بندہ ہلاک ہو جاتا یا مفلس ہو جاتا تو اس میں تو عام
रहन के अंदर भी उसके पास यही था। तो फ्लोटिंग चार्ज में अगर वो होगा तो इसमें कौन सी हर्ज की बात आ गई है? तो किसी का हक तो नहीं मार रहा वो वैसे भी। तो फिर मैं कब्जुल मुर्तहिन है कि अगर कब्जा कर लिया मुर्तहिन ने, सुम अस्तारा राहिन मिनो, फिर वो आरियत के तौर पर, राहिन ने खुद उसको आरियत के तौर पर रख लिया, तो मतकदमा फतबय्यन मुझे ला युस्दिर रहन, तो ये रहन को फासिद तो नहीं कर रहा। इन्नल कब्जा अला शैइल मरहून, इस शय मरहून पे जो कब्जा होता है, रुब्बमा यकूनु मुतआस्सिरन, कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है, पे तिजारत दौलिया, किसके अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। अलबत्ता यकूनुल बाय फी बिबलदिन के, बाय एक जगह के ऊपर होता है, वल मुश्तरी बिबलदिन आखर दूसरी जगह पे होता है, व शैउल मरहून, और शय मरहून जो होती है, इज़ा तल्लब, अच्छा जी, तो क्या होती है उसको, ये तलब मऊनत कबीरा व नफकातिन बाहिसा, वो बड़ा सख्त उसके अंदर क्या होते हैं, खर्चे होते हैं और मशक्क़त होती है, और नफ़क़ात बाइज़ तहवील में महल इला आखिर, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में, वला सबील लितौसीक़ देने मिस्ल हाज़िहि सूरत इल्ला बिरहन साइल, तो सिर्फ एक ही सूरत बचती है, और वो क्या है, फ्लोटिंग चार्ज बचता है। तो वो फ्लोटिंग चार्ज बचता है कि जी इसके ज़रिए से क्या कर दीजिए, अब यहाँ से किसी जगह मुंतकिल करो, आप कागज़ात मुंतकिल कर देते हो, बस कहते हो यार ये कागज़ात तुम पकड़ो, आपको ज़रूरत, मैंने वो कर दी है, ठीक है ना? तो ये इसको कहते हैं। इसलिए हज़रत फरमा रहे हैं कि इसमें मुझे शरई तौर पे कोई वो नहीं लगता, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर शरई तौर पे ये जो है, इसमें कोई महसूर नहीं आता। ठीक है ना? तो ये जो चलेंगे फिर, इतना ही रखते हैं फिर इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम।